بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وضو کے بعد اگلا سٹیپ ہے نماز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 20 مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے۔ لفظ ہے اقیم الصلاۃ۔ ہم اردو میں پڑھتے ہیں نماز پڑھنا، نماز کوئی کتاب تو ہے نہیں جب ہم نے پڑھنی ہے۔ تو اقیم الصلاۃ لفظ ہے جس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے سے مراد ہے کہ اس کے مختلف اجزاء، حصے، مطلب جو ہیں پارٹس ہیں وہ پورے کرنا۔ تو اس میں ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہم جھکتے بھی ہیں، بینڈ بھی ہوتے ہیں، وہ رکوع میں، پھر نیچے جاتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے تیاری پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارے عمل کو اقیم الصلاۃ کا کچھ آیات میں نماز کا طریقہ بھی بتلا دیا، یعنی نماز میں بڑے 3 حصے یہ قرآن میں آ گئے۔ نمبر 1 اقامت، جو کھڑے ہوئے کرنا۔ نمبر 2 رکوع، جو اس طرح کر کے ہم جھکتے ہیں۔ نمبر 3 سجود، سجدہ۔ اب ہم میڈیکل سائنس کی روح سے ان حرکات کا جائزہ لیں گے، امور کا، صحت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، جو بھی فرض ہے۔ وضو بھی فرض ہے نماز کی طرح، اور یہ ہم بات کر چکے۔ اس کے ساتھ کچھ اور پری ریکوائرمنٹ ہے نماز کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن میں حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت اچھے لباس اور زینت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ گندے مندے لباس، اگر مجبوری ہے اور بات ہے، غربت ہے اور بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھنے اچھے لباس، کیوں آپ اللہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نماز کی جگہ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، کلین، پوری کوشش کرنی ہے۔ اگلی بات، قرآن میں حکم ہے کہ نماز کے لفظوں کی ادائیگی ہلکی سی آواز کے ساتھ کریں۔ یوزلی جب امام پڑھتا ہے نماز تو وہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، مغرب، عشاء یا فجر میں۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بالکل منہ میں پڑھتے ہیں، یا جس کو لفظ بولتے ہیں دل میں پڑھتے ہیں، نہیں ایسے نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہلکی سی آواز سے پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو شیطان کے وسوسے نہیں آئیں گے اور آپ کے خیالات منتشر نہیں ہوں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، لیکن ساتھ والا ڈسٹرب نہ ہو۔ اب نماز شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پارٹ ہے نیت کرنا۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، یعنی ہر چیز ضروری ہے کہ اس کے لیے جو بھی کام کرنا ہے آپ پہلے نیت کر لیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا منہ مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف کر لیا۔ لیکن ہم اردو میں جو مسجدوں میں رواج ہے وہ یہ ہے کہ منہ طرف قبلہ، پیچھے امام دے 3 رکعت نماز اس طرح کر کے پڑھتے ہیں۔ اصل میں عربی میں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کانوں سے لگانے ہیں، پھر گرانے ہیں۔ اب اس ہلکے سے عمل سے بھی آپ کے ہاتھوں کی ورزش ہو رہی ہے، ہاتھوں بازوؤں کی ورزش ہو رہی ہے۔ پھر پیٹ پر باندھ لینے ہیں اور قرت کرنی ہے، جو کہ اقامت کا حصہ ہے۔ پھر نیچے گھٹنوں پر جھک جانا ہے اور اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ پھر واپس کھڑے ہونا ہے، پہلے ایسے جانا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے دوبارہ، اور جو بھی وہ پڑھتے ہیں سب سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر زمین پر بیٹھ کر سجدے میں چلے جانا ہے، ناک اور ماتھا جائے نماز پہ لگا دینا ہے۔ یہ عمل سجدے میں 2 دفعہ کرنا ہے۔ چھٹا، پھر اس کے بعد اٹھ کر دوبارہ اقامت، رکوع، سجود کرنا ہے۔ نمبر 7، اس کے بعد آپ نے اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھنا ہے، جو نماز کا آخری رکن ہے۔ آخر میں تلاوت، تسبیحات، دعا اور درود کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ نمبر 8، یہ تو تھا نماز کا طریقہ یا پروٹوکول، جو بھی کہہ لیں وغیرہ۔ اب اس کی افادیت انسانی صحت پر کیسے ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔
نماز دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، نماز فجر، نماز ظہر، یہ نمازوں کے نام نہیں ہیں، یہ وہ اوقات ہیں جن میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ یعنی نماز فجر کا مطلب ہے کہ فجر کے وقت جو نماز ادا، تہجد کے وقت، ظہر کے، ہم کہتے ہیں نا آج ظہرانہ دیا ہے جی وزیر اعظم نے، یا عشائیہ وہ عشاء مطلب رات کا وقت، مغرب شام کا وقت، تو یہ اوقات ہیں، نمازوں کے نام نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے نمازوں کے نام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر، جب میں کہتا ہوں کہ ہر اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اس میں کیا ہے نماز میں، اس میں آپ نے بتانا ہے، اس کا مطلب ہر نماز کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی ہر عبادت کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی شان میں مطلب مناجات وغیرہ یہ وہ، اور دوسرا حصہ انسانی صحت سے متعلق ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا وضو اللہ نے کہا، ہم نے کر لیا، ہمیں کیا فائدہ ہوا وہ میں نے بتا دیا۔ اب نماز میں یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، دوسرا انسان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کی صحت اچھی ہو رہی ہے، اس کی مینٹل اور فزیکل صحت اچھی ہو رہی ہے۔ وہ 2 حصے ہوتے ہیں۔ اب نماز کو لیتے ہیں، پہلے حصے میں نماز میں تلاوت، تسبیحات، درود، دعائیں ہو گئیں، دوسرے حصے میں انسان کو اس سے بے تحاشا فوائد صحت کے حوالے سے مل رہے ہیں۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے پروگرام دیکھتے ہیں، اسکیجول، یا جس کو ہم پاکستان میں شیڈول کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پورے دن میں انسان کو پروگرام دیا گیا نمازوں کا۔ آپ صبح جب بستر سے اٹھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، تو وضو کرنے کے بعد نماز فجر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے انسان کا جسم ایک ہی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ نماز میں آپ کا جسم، اب آپ نے نماز تہجد یا فجر پڑھنی شروع کی تو آپ کا پورا جسم جو ہے پوری طرح ایکٹیو اور متحرک ہو گیا۔ اب جو بھی کام دھندہ آپ کرتے ہیں، وہ اس کے بعد کرتے ہیں تو آپ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دوپہر ظہر کے وقت آ گیا، اب آپ صبح سے لے کے دوپہر تک کام کر رہے ہیں، اب آپ کا جسم تھک گیا، قدرتی بات ہے، مسلز جو ہیں وہ ڈھیلے ہو گئے، تو اب حکم ہوا کہ اب تم ظہر کی نماز ادا کرو۔ یعنی اب پھر آپ نے اپنے جسم کو ایکٹیو کرنا ہے۔ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، دوپہر تک کام کیا، آپ نے کھڑے ہو کے کیا ہے، آپ نے کسی بھی پوسچر پوزیشن میں کوئی کام کیا ہے جس میں کام کر رہے ہیں آپ، تو آپ کا جسم ایک ہی پوزیشن کی وجہ سے اکڑ جاتا ہے، تو آپ کو پھر حکم ہوا کہ آپ جسم کو ریلیکس کرو، کھڑے ہو، بینڈ ہو، نیچے جاؤ، سارا کچھ۔ اب آپ کا جسم پھر فریش ہو گیا۔ جسم کے پٹھے، مسل، جوڑ جو ہیں، یہ جوڑ جو ہوتے ہیں، اس کو مشینری کا آپ سمجھیں، یہ مشینری ہے، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہ سب مشینریز ہوتی ہیں، مشینیں ہیں۔ تو اب اس مشینری کو یہ ایسے کام کرنے سے جڑے رہتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سارے جوڑ جو ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر سنت کے مطابق اگر آپ قیلولہ کرتے ہیں، یعنی کچھ دیر سپیر کو آرام کرتے ہیں، پھر قیلولہ کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے، اب آپ نے ریسٹ کر لیا، اب کہا جاتا ہے اٹھو اور نماز عصر پڑھو، عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر آپ عصر پڑھتے ہیں۔ پھر آپ کسی کام میں جٹ جاتے ہیں، کسی بھی کام میں، جاب میں، گھر میں، کسی بھی چیز میں، تو اب آپ سورج غروب ہو گیا، اب حکم ہے کہ اب پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ شیڈول عموماً عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، جاب کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے۔ پھر آپ عموماً گھر چلے جاتے ہیں، کاموں کو سمیٹتے ہیں، گھر آ کر رات کا کھانا کھاتے ہیں، ساتھ ہی عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ اب آپ عشاء پڑھتے ہیں اور وہ تھک کے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اور بہت اچھی نیند آپ کو آتی ہے۔ یہ پروگرام یا جو اسکیجول یا شیڈول میں نے بتایا، یہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ کسی کی عبادت دن میں ایک دفعہ صبح صبح کر لی، کسی کی جو ہے ہفتے بعد سنڈے کو جا کے تو چرچ میں کسی طرح کی، یہ ایک ریگولر عبادات کا اسکیجول، شیڈول، پروگرام، جس میں آپ کا 5 وقت جسم متحرک رہے، جوڑ، پٹھے سارے کام کریں، یہ کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا حصہ اس کا ہو گیا کی پوائنٹ، پروگرام یا شیڈول، اسکیجول۔ اب دوسرا ہم
دیکھتے ہیں کہ فوکس اور کنسنٹریشن، اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے نماز کا. نماز جب آپ کام کرتے ہیں اس وقت بھی آپ کنسنٹریشن سے کرتے ہیں، یعنی لیکن پھر بھی ادھر ادھر نظر چلی جاتی ہے، یا بیچ میں کسی دوست سے بات کر لی، کسی اور کوئی کام چھوٹا موٹا، یا باتھ روم چلے گئے فلان ٹم کام. اب اس میں یہ اتنی نماز میں کنسنٹریشن ہوتی ہے، اتنا فوکس ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کوئی اور دوسری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں. نماز میں آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خیالات ادھر ادھر نہیں بھٹکتے. اس سے بہتر فوکسنگ کسی بھی یوگا یا میڈیٹیشن میں نہیں ملتی. یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا ہندوؤں کی طرف سے، ایک یوگا ہے، ایک گوروں کی طرف سے میڈیٹیشن. وہ یہ کرتے ہیں کہ ساری چیزوں سے پرے ہٹ گئے. اچھا، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب مرضی کر لو، کہ چاہے پورا ہفتہ نہ کرو، چاہے پورا دن کرو، پورا دن نہ کرو، کہ وہ اس طرح یہ کر کے تو دھندے سے کاموں سے پیچھے ہٹ کے تو آپ اپنے آپ کو ایک مکمل طور پہ نا ریلیکس کرتے ہیں. پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہے نماز کی طرح، بس ریلیکس کرتے ہیں. تو اس طرح یہ کہتے ہیں جی ہمیں تصوف یا ہمیں صوفیانہ یا پتہ نہیں کیا فریشنس مل جاتی ہے. ایک دفعہ ہندو ڈاکٹر تھیں PhD، ان سے بات ہو رہی تھی، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ بڑا یوگا اور میڈیٹیشن کی باتیں کرتے ہیں، واٹ اباؤٹ نماز؟ کہتی ہے اس سے اچھی تو میڈیٹیشن ہے ہی نہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا، انسانی جسم کے مندرجہ ذیل حصوں کے اوپر عمل کے دوران بہترین صحت مند فوائد پہنچتے ہیں. انسانی جسم کے حصے کون کون سے ہیں؟ سسٹم، نظام، ایک ہڈی جوڑ کا، اس کو ہم کہتے ہیں مسکولو اسکیلیٹل. دوسرا ہے کھانے پینے کا نظام، ڈائجسٹو سسٹم. تیسرا ہے نروز، اعصاب کا نظام، نروس سسٹم. پھر ہے ناک کان گلے کا نظام، ENT. پھر ہے کارڈیو واسکولر، دل کا، شریانوں کا. تو نماز کے آخر میں یہ جو تمام سسٹم ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جیسے جب انسان کوئی جاب کرنے جاتا ہے تو بڑے اسٹوروں والے اس کو کچھ ایکسرسائز بتاتے ہیں، ایروبکس. اصل میں چکر یہ کہ امریکہ میں 80% سے زیادہ جاب کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں. تو وہاں کے جو مینیجر ٹائپ ہیں وہ ٹرینر کے تھرو اپنے عملے کو کچھ ایکسرسائز بتاتے ہیں تاکہ وہ ایکٹیو رہیں. اس میں ایک تو ہے فلیکشن اینڈ ایکسٹینشن. فلیکشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جسم کو آگے جھکاؤ ایسے. ایکسٹینشن یہ ہے کہ جی جسم کو دوبارہ اٹھاؤ، اس کو فلیکشن ایکسٹینشن کہتے ہیں. دوسرا ایکسرسائز ہوتی ہیں جس کو ہم پش اپ کہتے ہیں، وہ ایسے کر کے ہاتھوں کے اوپر نیچے پش اپ کہتے ہیں. ایک اور جسم کا ایکسرسائز کا طریقہ ہوتا ہے، پہلوان بھی کرتے ہیں، عام آدمی کرتے ہیں، اوپر نیچے. پش اپ کو کہتے ہیں اردو میں ڈانڈ لگانا، تو اوپر نیچے اٹھ کے بیٹھنے کہتے ہیں بیٹھ کے لگانا. اب آپ غور سے دیکھیں تو نماز میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن بڑے ہی نرم طریقے سے ہو رہا ہے، فورسفلی نہیں، پہلوانوں کی طرح نہیں، ریسلرز کی طرح نہیں، جمز والوں کی طرح نہیں، مطلب بڑے ہی سافٹ طریقے سے بوڑھے بندے بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ فلیکشن میں ہوتے ہیں، آپ جب اٹھتے ہیں رکوع سے تو اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں. یہ جو انسانی جسم ہے اس کی جو نیچے ہے نا، جہاں جسم اور پیٹھ کے اوپر ملتے ہیں اس کو پوائنٹ آف پیوٹ کہتے ہیں. تو وہ بڑا ہی نازک اور اہم حصہ ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں اسی میں وہ جو ہڈیوں کے درمیان ہوتی ہے مخ، جس کو کہتے ہیں مخ کو انگریزی مطلب سائنوویل فلوئڈ جو ہے وہ ڈسک جو ہوتی ہے پتلی ہو کے ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں دردیں ہوتی ہیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے نماز کا کہ جس میں وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، مسل جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، بھار وزن اٹھا لیتے ہیں. اور جب ہم نیچے جاتے ہیں تو ہم بیٹھک بھی لگا رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے اٹھ کے، اور پھر ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم پش اپ ٹائپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو مسکولو اسکیلیٹل سسٹم ہے انسان کا، جوڑوں کا اور ہڈیوں کا اور پٹھوں کا، وہ بہترین صحت مند رہتا ہے. میں گوروں کے آرتھوپیڈک سرجنز کی پڑھتا ہوں. مسلم صلاح انوالوز کنٹینیوس جینٹل مسل کنٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن ود پرفیکٹ میڈیکل
harmony and balance, suitable for all ages. Timetable of 5 times at different hours of day, salat in a day, makes up discipline which can apply to other activities. Number 2, at first act of prayer is takbir. In that act, you raised your hand up and then fold on your tummy. There is a mild exercise of your hand, arm, and shoulders and muscles. Number 3, there is next step. Then is the next step or act. You bow and bend, then stand back. There is a flexion and extension movement. Straightening up back muscles, spine, and then protect. Number 4, then you go down to earth for prostration. During this act, you bend your knees both, then increase mobility of knee joint. It increases the mobility of knee joints and its lubrication, which is impossible in any other posture. Standing and sitting on chair. यानी जब हम नीचे जाते हैं रुकू में फिर उठते हैं तो वो बता रहे हैं सर्जन कि इसमें एक तो वो जॉइंट जो उसकी मूवमेंट होती है जो कि एक मशीन की तरह है, फिर उसमें एक जूस सा होता है, सिक्रीशन होती है जिसको हम सैनोविल फ्लूइड कहते हैं जो बुढ़ापे में सूख जाता है. इस तरह मसलसल करने से वो जो है वो मतलब लुब्रिकेशन उसकी रहती है नी की ना, वो बनती रहती है उसमें ना, लुब्रिकेशन रतूबत बनती रहती है और वो डीजनरेशन नहीं होता, ड्राई नहीं होता. और ये मैंने खुद देखा 67 ईयर की एज में कि जब कभी मैं मतलब देखता हूँ कि मुझे घुटनों में अकड़ाव वगैरह हो रहा तो मैं ये नफल तेज़ कर देता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, जिससे वो लुब्रिकेशन और बढ़ जाती है और मेरा घुटना ठीक हो जाता है. नंबर 5, देन यू गेट अप. फिर आप क्या करते हैं, आप प्रोस्ट्रेशन में जाते हैं, सजदे में. देन यू गेट अप फ्रॉम प्रोस्ट्रेशन इन इरेक्ट पोजीशन. अगेन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नेक, बैक मसल्स एंड स्पाइन, एंकल जॉइंट, पेल्विक एंड कॉक्सिक मसल्स. यानी जब आप नीचे जाते हैं सजदे में तो आपके सारे मसल एक्टिव हो जाते हैं. यानी ये बाजुओं के, हाथों के, पाँव के, एंकल को क्या कहते हैं, एंकल को क्या कहते हैं, घुटना तो नी हो गया ना, घुटने के, टखने के, ये सारे जोड़ जो हैं ये एक्टिव हो जाते हैं सजदा करने में. सजदा, और फिर सजदे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि इंसानी सर जो ऊपर की तरफ रहता है अमूमन, तो उसमें इंसान ब्लड सर्कुलेशन कम होती है. जब आप बार बार सजदे करेंगे, इसको ज़मीन पे लगाएंगे तो इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी. तो उससे क्या होगा कि आपकी विजन, आपकी बिनाई, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी. आफ्टर 2 prostration acts, you again stand up and continue same act. In brief, there is a complete flexion and extension of muscle and joints of major joints, giving them health and strength and relieving stiffness, as well as improving improving health of nervous system. इसमें मुझे एक वाक़या याद आ गया. न्यू जर्सी में जब मैं इस्लामिक सेंटर का डायरेक्टर था तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम शेख कमर था. वो बैठ के नमाज़ पढ़ते थे कुर्सी पे. मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा शेख साहब आप बैठ के क्यों नमाज़ पढ़ते हैं? कहते हैं यार डॉक्टर साहब जो मेरा हड्डी जोड़ का डॉक्टर है, मुझे जोड़े में प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि आपने सजदा नहीं करना, यानी कुर्सी पे बैठ के पढ़ना. मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, पहले तो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैं सजदा करना चाहता हूँ तुझे, अल्लाह को सजदा बहुत पसंद है. फिर आप हल्की हल्की कोशिश करें तो मुझे उम्मीद है कि आप नमाज सजदे के साथ पढ़ सकते हैं. और उन्होंने ऐसा ही किया. नतीजतन वो कंटिन्यूसली कुर्सी छोड़ दिया नमाज पढ़ने. फिर मेरे साथ भी एक वाक़या हो गया. एक दफ़ा मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा था, एक पागल मोटरसाइकिल वाले ने मुझे बहुत ज़ोर से हिट कर दिया. सड़क से हट के जा रहे थे, वो पता नहीं क्या हिट कर दिया. मेरी बाईं टांग की जो हड्डी थी अगली वो टूट गई. मुझे प्लस्तर चढ़ गया. अब उससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता था नमाज़ पढ़ने में. तो मैंने
وہ جو پروفیسر تھا جس نے میرا علاج کیا تھا دوست، اس نے کہا کہ صاحب تہاڈا ہن گڈا تسی ہن بہ کے کدی سجدہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا رب کعبہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آہستہ آہستہ میں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور میرا جو گھٹنا زخمی تھا، جو فریکچر تھا، وہ زیادہ اچھا سجدہ میں رہتا ہے بجائے دوسرے کے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف پریئر یو ٹرن نیکس رائٹ اینڈ لیفٹ اگین دا موومنٹ اسٹرینتھن۔ اب جو رائٹ ٹائپ میں ہم سلام پھیرتے ہیں، لیفٹ پہ پھیرتے ہیں، اب یہ بھی ایکسرسائز بتائی جاتی ہے نیک کے مسل کی، اور قدرتی ہو رہی ہے۔ کارڈیو ویسکولر سسٹم یعنی دل کا، یوزلی ہیومن ہیز ٹو پوسچر، اسٹینڈنگ اپ رائٹ اینڈ سٹنگ، بٹ ڈیورنگ صلاح which is performed 5 times a day, including many times act of standing. There are many acts of standing, bending, prostration, and it improves blood circulation, which is otherwise not possible, especially during prostration 8 times in salah. Blood circulation during salah in brain is manifold, which increased and performed of oxygen in blood to renal brain, increasing its health. آپ ڈائجسٹو سسٹم میں بتاتے ہیں کہ جب ہم بینڈ ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو اب اس موومنٹ سے پیٹ کی درد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کان کے جو ہیں ENT میں وہ یوسٹریچین ٹیوب ہوتی ہے، تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یوسٹریچین ٹیوب میں اگر پانی ہو یا ہوا ہو تو وہ بھی کھل جاتی ہے، اور جو سائنسز ہیں آپ کے جس میں سکریشن رہتی ہے، اس سے بھی وہ ڈرین ہو سکتے ہیں اور سائنسز صاف ہو سکتے ہیں۔ اور نروس سسٹم میں کیا ہے کہ اٹ امپرووز میموری، کنسنٹریشن، ویژن، ہیئرنگ اینڈ فوکسنگ۔ تو دوستو یہ تھی صلاۃ نماز کے بارے میں، صحت کہ نماز سے صحت کس طرح ملتی ہے۔ یہ بھی پریونشن، ہم ہیلتھ میں جائیں گے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔